بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا دل ہوں اور موجود ہوں سیل فاسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین محمد نادر خان صاحب کے ہمراہ. نادر خان صاحب جو ہیں وہ بزنس مین ہیں, بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں اور خصوصاً پراپرٹی کا کاروبار, اور بہت اچھے گپ شپی نفیس انسان ہیں. نادر خان صاحب, آج کل بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اور باتیں کیا کہ بڑا گرما گرم بزنس ہو رہا ہے, اور خصوصاً ان دنوں فارمز کا بڑا چکر چل رہا ہے. وہ جو 70,000 کا فارم تھا وہ کبھی 90,000, کبھی 1,10,000, کبھی 1,25,000. یہ جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو فدا بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس آئے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. ہمارا ٹائم تو ویسے بھی قیمتی نہیں ہے, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. اچھا, آپ فارمز کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی رجسٹریشن فارم ہے جو میں نے پہلے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ یہ رجسٹریشن فارم 70,000 روپے پہ بحریہ نے بیچ دیا. اب اتار چڑھاؤ یہ ڈیمانڈ کے مطابق آ رہا. دیکھیں, اب مارکیٹ میں لمیٹڈ فارمز بیچے گئے ہیں. اب وہ لمیٹڈ فارمز ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی لمیٹڈ, ٹھیک ہے. تو اس کو انگلش میں ٹریڈنگ کہتے ہیں. اس پہ یہ مارکیٹ میں انویسٹر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کسی نے بلک میں فارمز اٹھائے ہیں, کسی نے لمیٹڈ فارمز اٹھائے ہیں. تو جیسے ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا, یہ سیم لائک دیٹ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اور یہ ٹریڈ سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ریسنٹلی ہم نے یہ کہا, بحریہ نے, اسپیشلی میں بحریہ کی بات کہوں گا, کہ بحریہ نے کہا کہ اسی فارم کو ہم 2.5 لاکھ روپے پہ ایڈجسٹ کریں گے. یہ وہ گڈ نیوز تھی جو میں سٹارٹ میں کہہ چکا تھا کہ دیکھیں, آپ اس کو ایک پیپر مت سمجھیں, ایک کاغذ مت سمجھیں, آپ کو اچھی نیوز آنے والی ہیں. یہی وہ اچھی نیوز ہے. جب 70,000 کا فارم, یا چلیں ابھی 1 لاکھ کا فارم یا 1,20,000 کا فارم کو بحریہ خود ڈاؤن پیمنٹ میں یا پیمنٹ میں یا اپنی پالیسیز کے مطابق 2.5 لاکھ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, تو اس کی ویلیو تو 2.5 لاکھ خود انہوں نے کہہ دیا, ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ٹریڈ ہوتا جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ 2.5 لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا, کیونکہ 2.5 لاکھ روپے تو اس کی بحریہ نے ریٹ فکس کر دیا. پھر 2.5 لاکھ سے اوپر اس پہ پھر آن یا پروفٹ چلے گا. مطلب یہ جو آج ایک فارم 1 لاکھ 1,10 1,20 میں مل رہا ہے, یہ 2.5 لاکھ سے اوپر جا سکتا ہے؟ یہ 2.5 لاکھ سے اوپر جائے گا. اچھا. یہ بحریہ راولپنڈی میں 3.5 لاکھ کا بک چکا ہے, 4 لاکھ کا بک چکا ہے, یہی فارم تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہی پالیسیز یہاں پہ بھی جا رہی ہے نا, کوئی یہاں کے لیے علیحدہ پالیسیز تو نہیں, وہی پالیسیز ہے. تو یہ جو 2.5 لاکھ کی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اعلان بھی ہو گیا, زمین لوگوں نے نہیں دیکھی, وہ جگہ نہیں دیکھی کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں کہاں پہ ہوگا. بحریہ ٹاؤن پشاور میں کہاں پہ ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن پشاور میں مختلف جگہوں پہ ہوگا. پشاور میں ایک جگہ پہ تو زمین ہے نہیں کہ آپ پہاڑ لے لیں اس کو, لیکن یہ بھی پلس پوائنٹ ہے پشاور کے لیے. کسی کے لیے ایک لوکیشن قریب ہوگی ان کے گاؤں کے, اس کے مطلب جو آفس ہے, دفتر ہے, بینک ہے, کسی کو دوسری لوکیشن قریب ہوگی, تو یہ بھی ایک پلس ہے پشاور کے لیے. یو کین سے اٹس اے گڈ لک. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور ویلیو سب کی برابر ہوگی, ویلیو سب ایک ہی لائف سٹائل ہر جگہ کاپی ہو رہا ہے. اگر ایک فیز 1 ہو جائے گا, دوسرا فیز 2 ہو جائے گا, تیسرا فیز 3 ہو جائے گا. جیسے بحریہ راولپنڈی میں فیز 1 to 6 ایک سائڈ پہ ہے اور 7-8 روڈ سے اس سائڈ پہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس طرح یہ مختلف لوکیشنز میں ہوگا, اور یہ پلس ہے پشاور کے لیے, یہ ہر کسی کے قریب ہوگا, اپروچیبل ہوگا. یہ جو فارمز ہیں یہ ویسے کتنے فارمز بحریہ نے بیچے ہیں, کچھ اندازہ ہے؟ زمین کے مطابق ہی بیچے, اور اس وجہ سے ہی اوپر جا رہے ہیں, اور یہ جائیں گے بھی کہ جتنی زمین بحریہ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اس کے ہی مطابق یہ فارمز بیچے گئے ہیں. اچھا. ہاں. اور یہ جو ایک بات اڑتی اڑتی ہم نے سنی تھی کہ جعلی فارمز بھی ہیں مارکیٹ میں, جو میں سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں. اب جعلی فارمز جو ہیں مارکیٹ میں, دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ریڈ بل آپ کو جعلی ملے گا, پیپسی آپ کو جعلی ملے گا. یہ برانڈز ہیں جن کو لوگ بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وہ جعلی فارم آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, اور یہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. نہیں, کسی نے اگر لیے ہیں 5 10 20 یا 100 یا 200 فارمز لیے ہیں
اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس اصلی فارم ہے یا جعلی فارم؟ بہت دیکھیں، میں یہ پہلے سٹارٹ سے جب یہ فارم لانچ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے ان کو گروپس میں کہا تھا کہ دیکھیں مارکیٹ میں 2 نمبر فارم آئیں گے، اوتھینٹک بندے سے لیں، اچھا، آتھورائز بندے سے لیں، بندے کو لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ منڈی سے بائنگ کریں گے، روڈ سے بائنگ کریں گے، نہیں روڈ پہ بھی بکتے ہیں فارمز؟ یہ آفیسز کے قریب لوگوں نے منڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اچھا، فارمز روڈ پہ بیچ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بندے کو ہم نے اپنے گروپس میں بھی شیئر کیا، اس کی ویڈیو بھی شیئر کی، وہ بندہ آئی ڈی کارڈ اس کا فیک تھا اور وہ جعلی فارم بیچ رہا تھا۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اچھا، آپ اپنے ناظرین کو دکھا بھی سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، آپ شیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بھئی آتھورائز نہیں ہے، آپ نے فارم لینا ہے، آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہو تو بھئی نہیں آتھورائز ناظر صاحب کسی نے لیا ہے اس کو کیسے پتہ چلے؟ نہیں لیا ہے تو بس وہ تو اس کا یہ ہے کہ پہلا اب تو حل اس کا یہ ہے کہ بحریہ میں جائے، اچھا، ان کی کچھ نامینل سی فیس ہوگی، وہ ان کو ویریفائی کروا دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جو کم سے کم 5 مرلے کا جو پلاٹ ہوگا مثال کے طور پر، اگر اس کی بحریہ نے قیمت بہت زیادہ لگائی، 80 لاکھ 90 لاکھ لگائی، تو پھر یہ فارمز جو ہے اس کی قیمت مزید کم ہو جائے گی؟ نہیں، 80 لاکھ تو خیر پیمنٹ نہیں ہے، اچھا، ہاں آپ کو اچھے پیمنٹ پہ ہی ملے گا۔ اس کی ایگزامپلز آپ دیکھیں، بحریہ میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کا پروفائل چیک کریں کہ 5 مرلے کا پلاٹ لاہور میں کتنے کا بکا، راول پنڈی میں کتنے کا بکا، کراچی میں کتنے کا بکا، ڈاؤن پیمنٹ کتنی دی۔ ایگزامپل سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سارے جو ان کے شک شبات ہیں وہ خود ہی ان کے ایگزامپل سے ان کو کلیئر ہو جائیں گے۔ وہی پالیسیز یہاں پہ بھی آ جائیں گی، تھوڑا بہت ڈفرینس ہوگا لیکن اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا۔ اور یہ ڈاؤن پیمنٹ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں افورڈیبل ہے، یہ سب کے لیے افورڈیبل ہے، فارم بھی ایڈجسٹ ہو گیا ہے، اور کیا چاہیے ان کو؟ اور تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنے فارمز بحریہ نے بیچے؟ نہیں، وہ تو کچھ پالیسیز انٹرنل ہیں، تو اس کو مطلب اگر میں بتا بھی دوں کہ فار ایگزامپل تو اٹ ڈزنٹ افیکٹ دا مارکیٹ۔ لیکن ایک پابندی تو ہوگی نا بحریہ کے اوپر کہ جتنے بھی فارمز بکے ہیں جی، تو اس کے مطابق زمین کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ آبویسلی ہے، اچھا، ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فارم اگر ان لمیٹڈ ہوتا نا تو یہ 70,000 سے 71 میں نہیں جاتا۔ صحیح۔ اور اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کن لوگوں نے کی ہے؟ سندھ سے زیادہ ہوئی ہے، پنجاب سے زیادہ ہوئی ہے، ہمارے کے پی سے زیادہ؟ ہمارے کے پی کے لوگوں نے بہت انویسٹمنٹ کی۔ دیکھیں اسلام آباد میں، میں آپ کو اسلام آباد کی ایگزامپل دیتا ہوں، اسلام آباد راول پنڈی میں بھی کے پی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، کراچی میں بھی کے پی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی۔ ہاں، یہ ٹریڈنگ کے وقت کیا ہے کہ رجسٹرڈ جو آتھورائز ڈیلرز ہیں اس میں کچھ کراچی کی بھی ہے، لاہور کی بھی ہے، راول پنڈی کی بھی ہے، تو ان کو فارمز دیے گئے ہیں اور وہ ان کے تھرو مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں فارمز۔ صحیح۔ اچھا جس طرح 70,000 کا فارم بکا اور اس کے بعد یہ بلیک میں مل رہا ہے ایگزیکٹلی 1 تک یا 1 سے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ سے اوپر تک بھی یہ جا سکتا ہے، اسی طرح جب یہ ڈاؤن پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ٹریڈنگ ہوگی؟ نہیں، ٹریڈ پھر ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوگا کہ جن کے پاس فارم ہوگا اس کا ریٹ تو اوپر جا چکا ہوگا، اب اس کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو وہ فارم پہ خود ڈاؤن پیمنٹ کروا دے گا، ٹھیک ہے، یا مارکیٹ جس کے پاس نہیں ہوگا وہ لینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس کے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی شک شبات میں ہیں، تو پھر یہی لوگ ان سے پروفٹ پہ یہ فارم نہیں خریدیں۔ میرا سوال کا مقصد یہ تھا ٹریڈنگ کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو جائے گی، فارمز کی ٹریڈنگ بند ہو جائے گی؟ فارمز کی دیکھیں، نہیں میں دوسری بات پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک فارم ہے، میں نے پلاٹ بک کروانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کر لیا، میں نے ڈاؤن پیمنٹ بھی جمع کرا دی، اوکے، اس کے بعد پروفٹ آئے گا؟ آبویسلی، کیونکہ وہ پلاٹ بھی لمیٹڈ ہے، وہ بھی تو ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ پھر آپ کا پلاٹ کے اوپر آپ کو آن دیا جائے گا آپ سے پلاٹ خریدنے کے لیے، تو پھر اس پہ ٹریڈ چلے گا، صحیح، اور وہ چلے گا، اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور اچھا خاصا ٹریڈ چلے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ جو فارمز لوگوں نے خریدے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ منڈی سے بھی اٹھایا ہے، آتھورائزڈ جو ڈیلر ہیں ان سے بھی لیے ہیں، تو آپ نے تو صرف پیسے وصول کیے ہیں اور فارمز دے دیے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاکستانی ہے یا کوئی غیر ملکی ہے، جس طریقے سے آج کل چل رہا ہے کہ تمام جو غیر رجسٹرڈ غیر ملکی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، تو اگر انہوں نے خریدا ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں اسی طرح اونے پونے داموں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے خریدا اسی طرح وہ بیچ بالکل ایسی ہے۔ دیکھیں فارم جو ہے نا، بحریہ نے تو بیچا ہے آتھورائز لوگوں کو، ٹھیک، کسی بھی
मतलब ये कि पाकिस्तानी के बगैर जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसको तो बेचा ही नहीं है, ठीक। जो बहरिया ने ऑफिस से बेचा है। जो ऑथोराइज डीलर को भी गया है उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। सही। अब उससे कोई इन्वेस्टर लेता है तो वो इन्वेस्टर अगर लेट से आउट ऑफ पाकिस्तानी है तो उस पर ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसको फिल तो नहीं कर सकता, उसमें तो उसका आईडी कार्ड सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड है। ठीक। तो जो अप्लाई करने वाला है प्लॉट के लिए ही मस्ट बी हैविंग दीज ऑल रिकॉर्ड्स और ऑल थिंग्स। सही। और ये जो अफ़गान महाजरीन वापस जा रहे हैं, इससे बहरिया टाउन पेशावर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। अच्छा अच्छा, इससे अमूमी तौर पर कोई इस प्रॉपर्टी के कारोबार पे असर पड़ेगा? नहीं। अच्छा। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें जो आउट ऑफ, मतलब आप ये समझे कि अफ़गान महाजरीन है तो वो तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑथराइज थे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने नाम पे, तो इट विल नॉट अफेक्ट दैट मच। सही। हाँ ये है कि प्लस है आपकी इकॉनमी पे जो बर्डन है। देखिए आखिर उन्होंने जाना है, अपना मुल्क भी तो आबाद करना है ना। मैं खुद अफगानिस्तान में रह चुका हूँ, आई मीन लाइक 5 साल में वहाँ पे बिजनेस कर चुका हूँ, मैं कभी भी विदाउट वीज़ा नहीं किया। सही। ठीक है, तो ये है कि इन्होंने आखिर अपने मुल्क जाना है, वहाँ पे हालात ठीक है, हमारे भाई हैं और वो वहाँ पे जाएंगे और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब मुल्क आबाद होगा तो ट्रेड भी तो बनेगा ना, वो बिजनेस की राहें भी तो खुलेंगी ना। सही। तो इट विल नॉट इफेक्ट। और किरायों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे हम हयाताबाद में बैठे हैं। यस, देखिए जो आर्टिफिशियल हाइप थी, जो मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हयाताबाद की जो प्राइस है 5 करोड़ का प्लाट या जो भी है, वो तो इस वजह से नहीं हुआ कि फॉर एग्जांपल वो वर्थ इतना करता है, आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की गई है। जाहिर ही बात है, एक ही मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लेट्स से हमारे पास 10,000 लीटर पेट्रोल है और 1 लाख उसका बायर खड़ा हुआ है, तो पेट्रोल की प्राइस तो जाएगी, हर चीज़ की प्राइस जाएगी। इस तरह हमारी जो डेली ज़रूरियात है उसमें भी मतलब ये कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा जाएगी। इस तरह घर भी है, तो इससे एक इफ़ेक्ट ये होगा आपकी, देखें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये भी थोड़ा रो हो जाएगी, ये CNG वगैरह, पेट्रोल वगैरह। तो इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया, करना चाहिए, लेकिन इनको इज़्ज़त के साथ भेजना चाहिए, एक रिस्पेक्ट के साथ। मैं ये चाहूँगा कि हमारे MPs जो हमारे यहाँ के हैं वो उनको एक अच्छा पैगाम देने के लिए उनको अच्छा मतलब ये कि अच्छे तरीके से भेजा जाए, ठीक है, और ताकि वो वहाँ पे जाएं और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। तो इट्स अ गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। केयर टेकर से आपका क्या मतलब? देखिए हमारी गवर्नमेंट में जितने भी अभी इस वक्त केयर टेकर में हैं, जी जी जी, बिल्कुल मिनिस्टर्स की बात में, या एग्जैक्टली मिनिस्टर्स या वो सियासी कोई भी ऑफिशियल्स जो आपके सियासी जमातें जमातें हैं उनके साथ जो है, जैसे अब हमारी कितनी भी सियासी जमातें हैं, आखिर हम KPK के लोग तो पठान हैं, ये हमारा कल्चर है, हमारे तुरखम के रास्ते जा रहे हैं, इनको सही सी ऑफ करना चाहिए। अच्छा नाज़िर साहब, जो एक NOC का एक मामला था, सूबाई हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में लोगों को कहा था कि जी आप ये फॉर्म्स ना ख़रीदें, आप इन्वेस्ट ना करें उसमें, तो वो मिल रहा है, मिला है, नहीं मिल रहा? NOCs के लिए सारी रिक्वायरमेंट दे दी गई हैं, ठीक, और आप ये समझे कि NOC मिल गई है। अच्छा, तो आपको मतलब वो जो मैं कह रहा था कि अपने टाइम पे आने वाला है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सेट अप। अच्छा, सूबाई हुकूमत का एक बड़ा मंसूबा है पेशावर मॉडल टाउन, न्यू पेशावर सिटी, वो तो कहीं जम नहीं हो रहा इसमें, ऐसी कोई इतला है? नहीं। अच्छा, नहीं, हमारी मतलब बहरिया की जो अपनी लैंड जिन्होंने ली हैं उसके मुताबिक NOC उस वक्त भी मूव की गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वक्त से पहले डिस्क्लोज करने की नहीं होती। तो मैंने आपको कहा था कि विदाउट NOC तो काम नहीं। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट पेशावर में आ रहा है, तो जो सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है उस पर असर तो पड़ेगा ना? प्रोजेक्ट सब पे असर पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, इसमें फ़र्क है, ये लाइफस्टाइल आ रहा है, इसमें आपको ब्रांड्स मिलेंगे, इसमें आपको बैंक्स मिलेंगे, इसमें आपको सब कुछ में, पार्क, सिनेमा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लास के, तो ये लाइफस्टाइल आ रहा है। और अब बाकी हमारी जितनी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं सबको इफेक्ट करेगी, और अफोर्डेबल रेट्स पे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है।
تو یہ افیکٹ ضرور تو کرے. اب ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر کوئی صوبائی وزیر اٹھ کے بحریہ ٹاؤن پشاور کے خلاف بات مجھے کی نہیں جائے؟ لگتا کہ وہ اس بارے سے کچھ کرے گی، کیونکہ وہ ان کو کوئی خفگی نہیں ہے. اچھا اب نہیں ہے، ہاں؟ اب نہیں ہے کیونکہ بالکل. این او سی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق تو چیزیں ہو چکی ہے، باقی ہمارا پرسن تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بھائی. ناظر صاحب جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے آپ نے ہمارے ناظرین کو کوئی خبر نہیں دی. آپ دیکھیں بہت اندرونی معاملات سے واقف ہیں، بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے بھی. کیا خبر جاننا چاہتے میں خبر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کب لانچ ہو رہا ہے، کب وہ ڈاؤن پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں ہے، ابھی تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ ہو گیا نا، تقریباً ہاں. 1.25 مہینہ، بس اتنا ہی ٹائم ہے. اچھا، ہاں اور اس کے بعد درزغب. درزغب. درزغب کو پشتو میں درزغب کو پشتو میں درزغب کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی درزغب کہیں گے اور کیا کہیں چلے گے. ناظرین درزغب کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ درزغب پھر کس طریقے سے ہوگا، اور بحریہ ٹاؤن پشاور کا شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے. اور امید ہے کہ آپ کو فارمز کے حوالے سے اور بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے اور اس کی لانچنگ کے حوالے سے بہت ساری معلومات مل گئی ہوں گی. نادر صاحب بہت ساری معلومات ہم سے چھپا بھی رہے ہیں، اور اگلی کسی نشست میں ان سے مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.